سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، اور حفظ کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو، خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو۔ نعرہ سلام۔ ایک نیا صلوات محمد وعلیہ پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا باز، پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا باز، فاطمہ زہرا کا بیٹا بنی ہاشم کا قمر، فاطمہ زہرا کا بیٹا بنی ہاشم کا قمر، 14 معصوموں کی ہے آنکھ کا تارا باز، 14 معصوموں کی ہے آنکھ کا تارا باز، وہ کوئی کیا سمجھے اسے
جس کو کہے آل نبی، کوئی کیا سمجھے اسے جس کو کہے آل نبی، ہم ہیں غم خوار زمانے کے ہمارا عباس، ہم ہیں غم خوار زمانے کے ہمارا عباس، وہ خود ہی مشکیزے میں عباس کہ آ جاتی فرات، خود ہی مشکیزے میں عباس کہ آ جاتی فرات، اس کو کر دیتے اگر ایک اشارہ بس۔ صلوات محمد وآل محمد، کہ اس کو کر دیتے اگر ایک اشارہ بس۔ حسین عباس کو سونپی جو سپہ سالاری، ہر زباں پر ہے فقط ایک ہی نعرہ عباس، دے کے مشکیزہ سکینہ نے کہا سرور سے، لوٹ کے رن سے نہ آئے گا تمہارا عباس، وہ حسرتوں یاس سے تکتے تھے حرم اور حسین، لے کے مشکیزہ جو میداں کو سدھارا عباس، لے کے مشکیزہ جو میداں کو سدھارا عباس۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بھی جا حضرات۔ بہت پرانا کلام ہے، ایک بنارس میں مصرع ہوا تھا جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے سے، ایک پتلا اور دو شعر جو یاد آ جائیں۔ ایک صلوات اور بھیجیے۔ پیش کر رہا ہوں کہ عزم میں ہو گئے اکبر کبھی اصغر عباس، عزم میں ہو گئے اکبر کبھی اصغر عباس، غور سے دیکھو تو لگتا ہے علی ہر عباس، غور سے دیکھو تو لگتا ہے علی ہر عباس۔ بات میں کہ دل میں غم ہوتا ہے پلکوں پر علامت اس کی، دل میں غم ہوتا ہے پلکوں پر علامت اس کی، جیسے ہر خیمے میں شبیر ہیں باہر عباس، دل میں غم ہوتا ہے پلکوں پر علامت اس کی، جیسے ہر خیمے میں شبیر ہیں باہر عباس۔ ایک صلوات جو محمد والا ایک مطلع اور دو شعر زحمت تمام 5 شعر ہو جائیں گے۔ اور میں کہ جتنا ممکن تھا لکھا تیرا قصیدہ عباس، جتنا ممکن تھا لکھا تیرا قصیدہ عباس، تیری مدحت کا قلم پھر بھی ہے پیاسا عباس، تیری مدحت کا قلم پھر بھی ہے پیاسا عباس، کیوں سمندر کہوں اس کے تو کنارے ہیں بہت، اور تیری مدحت کا نہیں کوئی کنارہ، کیوں سمندر کہوں اس کے تو کنارے ہیں بہت،
تیری مدحت کا نہیں کوئی کنارہ عباس، تم جو آؤ گے تو دے دوں گا یہ آنکھیں تم کو، تم جو آؤ گے تو دے دوں گا یہ آنکھیں تم کو، دونوں خیموں میں ہے پانی کا ذخیرہ عباس، دونوں خیموں میں ہے پانی کا ذخیرہ عباس۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کری ہے کہ ہم سب اس وقت 8:05 سے لے کے 8:30 بجے تک ہماری رزق فرش عزا لکھ دی، اور جیسے کہ میں نے اب تک کہا، یہ شکریہ اس لیے ہے تاکہ جو بچے لمحات ہیں پروردگار اس شکریہ کے بدلے ان لمحات کو ہمارے ذکر حسین اور یاد حسین سے بھر دیں۔ کربلا وہ درسگاہ ہے کہ جہاں کسی انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیل اور اسوہ نہیں تھا۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تو کربلا آپ کی درسگاہ ہے، اگر آپ جوان ہیں تو کربلا آپ کی درسگاہ ہے، اگر آپ غلام ہیں تو کربلا آپ کے لیے درسگاہ ہے، اگر آپ صنف نسوہ سے تعلق رکھتی ہیں تو کربلا آپ کے لیے درسگاہ ہے، اگر آپ آقا ہیں تو کربلا آپ کے لیے درسگاہ ہے، اگر آپ بھائی ہیں، بھائی سے کیسے رشتہ ہونا چاہیے ہے تو کربلا آپ کے لیے درسگاہ ہے، اگر آپ بیٹے ہیں تو کربلا آپ کے لیے درسگاہ ہے۔ یعنی کربلا کو آپ جس اینگل سے دیکھیے گا، جس لحاظ سے دیکھیے گا، تو اس میں آپ کے لیے درس اور سیرت پوشیدہ ہوگی۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے مصائب میں یہ پڑھا کہ جب حضرت علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے تو ادرکنی کی آواز بلند نہیں کی، کیا کہا؟ علیک منی السلام۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ بیٹا اپنے باپ کی حالت کو جانتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ باپ بیٹے کی لاش پر اگر پہنچیں گے تو باپ کے نظروں کی بینائی چلی جائے گی۔ یہ ایک ادب ہے۔
علی اکبر آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین ہیں. علی اکبر نے پلٹ کے کیا کہا؟ بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک بوڑھا باپ پیچھے چلے اور بیٹا آگے آگے چلے. یہ درس ہے بیٹوں کے لیے، آپ جس اعتبار سے دیکھیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دن کا اجالا ہو تو آپ باپ سے پہلے قدم نہ بڑھائیے، باپ کے پیچھے پیچھے چلیے، اور اگر رات کا اندھیرا ہو تو آپ باپ سے آگے چلیے. یہ تعلیم کربلا ہمیں دے رہی ہے. صحیح ہے. آپ جس اعتبار سے، حضرت جان کے کل میں نے مصائب پڑھے، آپ نے غلام اور آغائی بظاہر جو ہم لوگ الفاظ کی کمی ہے، ورنہ اہل بیت کے در پر کوئی غلام نہیں رہتا. یہ تو در وہ ہے کہ جو جتنا اس در پہ خدمت کرے گا اس کو اتنا بادشاہت ملتی چلی جائے گی. لیکن بظاہر دنیا کی نگاہوں میں بغیر طلب کیے، بغیر اس کے کہ جان ادرکنی کی آواز بلند کرے، امام حسین پہنچ گئے. اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ جو بظاہر دنیا میں غلام رکھیں، نوکر ہیں ان کے پاس، کمپنیوں کے مالک ہیں، کہ اگر تمہیں آقائیت دنیا میں ملی ہے، اگر تم کو پروردگار نے اس لائق بنایا ہے کہ تمہارے اندر کچھ لوگ کام کرے، تو تمہارا مزاج ان لوگوں کے ساتھ کرم والا ہونا چاہیے ہے. اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیز طلب کرے، تمہیں ان کی خواہش، دل کی خواہش پوری کر دینا چاہیے. یہاں جان نے نہیں پکارا تھا، لیکن دل کی خواہش ضرور تھی، چونکہ بین کر کے گیا تھا. لیکن درس مل رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے. بغیر جان کے صدا دینے سے پہلے خود امام حسین پہنچے جا رہے ہیں. تو یعنی آپ جس اینگل سے دیکھیے گا اس اعتبار سے آپ کو درس ملتا چلا جائے گا. میں نے پتہ نہیں کل یہ یہاں کہا یا نہیں کہ عباس کے ہوتے ہوئے، اس بات کو سمجھیے گا، عباس کے ہوتے ہوئے کیا کسی میں یہ دم ہے کہ لجام اسپ حسینی پر ہاتھ ڈالے، فرس حسین کو روک دے؟ عباس کون؟ وہ عباس کہ جب شط فرات پہنچتے ہیں، کوزے میں پانی لینے کے لیے، مشک کو پانی سے بھرنے کے لیے، تو دشمن، شعراء کہتے ہیں، دشمن ڈر کے مارے اتنا دور ہو گیا تھا کہ مبالغہ آمیز گفتگو جو شعراء نے کیے کہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرا گئے تھے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب تک کہ مشک میں پانی بھرا مولا عباس نے، کوئی تیر نہیں آیا، کوئی نیزہ نہیں آیا. کہتے ہیں اتنا دور ہو گئے تھے کہ نیزے اور تیر کی رسائی میں تھے ہی نہیں حضرت عباس، اتنا دور ہو گئے. تو پھر جب واپس آنے لگے تو عمر سعد نے آواز دی، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ سب کے سب حملہ کرو. تو یہ عباس ہیں. اس عباس کے ہوتے ہوئے کیا لجام فرس حسینی پر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے، کوئی راستے کو روک سکتا ہے؟ لیکن ہور نے روکا کہ نہیں روکا؟ چونکہ ہور کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب تک کہ ان کے امام نہیں چاہیں گے، ان کا ارادہ ہی نہیں بنے گا کہ ان کا ہاتھ قبضہ شمشیر تک کے جائے.
یعنی یہ ان کا ارادہ وہی ہوتا ہے کہ جو امام کا ارادہ ہوتا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر اذن ولی بغیر اذن امام یہ اپنے سے کوئی کام کر دیں، اس لیے ہر چکے پہچان. اسی لیے آپ جب دعا پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں حضرت عباس کی، تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. عبد خالص، عبد صالح، مطیع محض، یعنی یہ عبودیت کی سند کون دے رہا ہے؟ امام معصوم دے رہا. تکلفاتی گفتگو نہیں ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر گفتگو نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کی عکاسی، حقانیت پر ایک بات. عبد الصالح، عبد کیا ہے؟ عبد اس جوہر کو کہا جاتا ہے، یا آپ اپنے زبان میں کہیے اس بیس کو کہا جاتا ہے کہ جس بیس کو، جس جوہر کو حاصل کرنے کے بعد تمام منصبهای الہی انسان کو نصیب ہوتے ہیں. سمجھیے گا بات کو. آپ نماز میں شہادتین میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن نہیں، عبدہ. رسالت سے پہلے عبد کا تذکرہ کیا ہے. عبودیت حاصل کرنے کے بعد، عبودیت کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی عبادت اور عبدیت اس جوہر کو کہا جاتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد تمام منصبهای الہی انسان کو نصیب ہوتے ہیں. اور انبیاء الہی اور اوصیاء الہی ایسا نہیں ہے کہ بغیر عبدیت کے ان کو منصب ملا ہو. یہاں حضرت عباس کو وقت کا معصوم، امام معصوم کے زبانی سند کس چیز کی مل رہی ہے؟ عبدیت کی. یعنی حضرت عباس میں وہ تمام جوہر موجود تھے کہ جن جوہر کی وجہ سے ان کو منصبهای الہی ملے. لیکن اللہ کی تقدیر اور اللہ کے ارادہ اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ یہ سلسلہ ہدایت رسول کے بعد، یہ رسول خدا کے بعد امام حسن امیر المومنین، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام سجاد، یہ سلسلہ رہے، مشیت الہی. لیکن کچھ ایسے مرقع کربلا کے میدان میں دکھا دیے کہ جو بظاہر غیر معصوم ہیں، اللہ سے عصمت کی سند نہیں لی ہے، لیکن عصمت کے درجے پر فائز ہے. وہ تمام جوہر موجود ہیں کہ جن جوہر کی وجہ سے ان کو یہ مقامات مل جائیں. جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، بظاہر امامت کا منصب نہیں ہے، بظاہر نبوت کا منصب نہیں ہے، بظاہر رسالت کا منصب نہیں ہے، لیکن وہ تمام جوہر موجود ہیں جن جوہر کی وجہ سے یہ وہ تمام منصب ان کے پاس آ جائیں. اب آپ کہیے گا اس کا کیا مطلب؟ تو میں یہ آپ کو بتا دوں، قرآن پڑھیے. قرآن میں ٹائم ہی اتنا زیادہ ہو گیا کہ ابھی حضرت عباس پہ ہی ہم سارے سے 2-4 روایتیں پڑھیں اور ان کے زیارت کا تذکرہ کریں. ایک صلوات بھیجیے. چلیے اس بات کو کبھی کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج چونکہ حضرت عباس سے منسوب ہے تو زیارت کے کچھ بند آپ کے سامنے پیش کریں.
سلام اللہ امام صادق علیہ السلام نے یہ زیارت تعلیم دی ہے. سلام اللہ وسلام ملائکۃ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء، گنتے رہیے گا، وجمیع الشہداء وجمیع الصدیقین والزاکیات الطیبات. کوئی بچا؟ اس عمل میں خود خدا نے بھی اپنے آپ کو شریک کر لیا. سلام اللہ، سب سے پہلے اللہ کا سلام، اس کے بعد ملائکہ مقربین ان کا سلام، وانبیاء المرسلین انبیاء اور مرسلین کا سلام، وعباد الصالحین عباد صالحین کا سلام، وجمیع الشہداء چاہے بدر کے ہوں چاہے احد کے ہوں، وجمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات. اس عالم میں کوئی بچا؟ خدا نے بھی اپنے آپ کو شریک کر لیا. معصوم کی زبانی سلام کس کو دے رہے ہیں؟ علیک یہ ابن امیر المؤمنین، آپ پر جو علی کے بیٹے. اشہد لک بالتسلیم، کیا مطلب؟ دو طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اگر کسی اور کے لیے ہوتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ہر وقت اللہ کے رضا کے سامنے تسلیم رہتے تھے. یہ ایک ترجمہ ہے، یعنی تم سفر پہ گئے تسلیم رہے، تم مسجد میں رہے اللہ کی تسلیم رہے، اللہ کے سامنے تسلیم رہے، جنگ میں گئے اللہ کے سامنے تسلیم رہے. یعنی تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تھا، تم تسلیم پروردگار تھے. یہ ایک ترجمہ. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد لک بالتسلیم، الف و لام کہا جا رہا ہے. اس الف و لام کو علماء الف لام جنس کہتے ہیں. جیسے ان الانسان لفی خسر، کہتے ہیں یہ جنس انسان جو ہے، یہ جو انسانیت ہے، یہ جنس انسان خسارے میں ہے. مگر آگے آیت بتائی، صحیح ہے، یہ الف لام جنس، ان الانسان. یہاں کیا کہتا ہے؟ اشہد لک بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں آپ تسلیم ہیں. یعنی اگر تسلیم اللہ کی رضا کے سامنے سر سجدہ تعظیم کرنے کو ہم لباس وجود میں مجسم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں. نہیں ہے کہ آپ نے اس عمل میں تسلیم دکھایا، آپ نے اس عمل میں اللہ کے رضا کے سامنے سر سجدہ، نہیں، آپ تسلیم ہیں، خود تسلیم. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق. اور آپ کا گفتار، آپ کی رفتار، آپ کا عمل سب اس بات کی گواہی دیتا ہے. اشہد لک بالوفاء والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق وفاداری ادا کر دی. السلام لخلف النبی المرسل، یہ جو حق وفاداری ہے نبی مرسل کے خلفاء، والسبط المنتجب، ان کے نواسے، والدلیل العالم، عالم، والدلیل العالم. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ رہنما ہیں، یہ وہ چراغ ہیں.
والوصی المبلغ، وصی پیغمبر کے حق وفاداری عطا کری، والمظلوم المحتزم، اس کی سلسلے سے حق وفاداری ادا کی کہ جو مظلومانہ شہید کیا گیا، جس کے حق کو قصب کیا گیا۔ فجزاک اللہ عن رسولہ وعن امیر المؤمنین۔ اب یہاں امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزا دے، یہ نہیں کہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس عمل کے بدلے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا علی مرتضی آپ کے لیے دعا کریں گے، یا رسول آپ کے لیے دعا کریں گے، یا فاطمہ الزہرا آپ کے لیے دعا کریں گے، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ فجزاک اللہ، اب اس وفاداری کے بدلے میں اللہ نیابتاً عن رسول اللہ وعن امیر المومنین والائمۃ الہداۃ المہدیین، جزا دیں گے آپ، اللہ جزا دے گا آپ کو ان کے بدلے میں۔ پھر اب آپ دیکھیے، ایک صلوات بھیجیے۔ دعا نہیں کی تھی، یعنی دیں گے، دیا جائے گا، کس کے؟ امیر المومنین رسول خدا۔ پھر یہ نہیں کہا فجزاک اللہ، اللہ جزا دے گا، کہا افضل الجزا۔ دینے والا کون؟ خدا۔ نائب کس کا ہے؟ رسول اللہ، امیر المومنین۔ جزا کون سی ہے؟ افضل الجزا، بہترین جزا۔ اب ہمیں وقت نہیں ہے کہ اس کو تشریح کرنے کا، ورنہ بس اب آپ کو صرف اشارے۔ جائیے بدر کے شہداء کے بارے میں پڑھیے، ان کی عظمت پڑھیے، پھر اس کو اس جملے سے قیاس کریے گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ افضل الجزا کا کیا مطلب ہے۔ پھر آگے دیکھیے، بما صبرت واحتسبت، کہ آپ نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نقل ہے کہ آپ نے صبر کیا ہر اس چیز پر، ہر اس دکھ پر جو آپ نے برداشت کی۔ بیٹے کی شہادت آپ نے برداشت کی، بھائی کی شہادت آپ نے برداشت کی۔ اب حضرت عباس کو بھی اسی صفت سے پکار رہے ہیں کہ آپ نے بھی تمام مصیبتوں میں آپ بھی شامل تھے، آپ نے بھی برداشت کیا۔ لعن اللہ، یہ جملہ بہت حساس ہے، معصوم کی زبانی، لعن اللہ من قتلک، اللہ کی لعنت ہو جس نے آپ کو قتل کیا۔ دوسرا جملہ، لعن اللہ من جہل حقک، اللہ کی لعنت ہو جس نے آپ کے حق کو نہیں پہچانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عباس امام نہیں ہے، عباس کو منصب امامت نہیں ملی۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ لعن اللہ من جہل حقک۔ لعنت کہاں ہوتی ہے؟ لعنت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں انسان کوئی حرام کام مبتلا ہوتا ہے۔ لعنت وہاں ہوتی ہے کہ جب کسی حلال کو حرام کر دے، حلال محمدی کو حرام کر دے، حرام محمدی کو حلال کر دے۔ لعنت وہاں ہوتی ہے کہ جو اللہ کے سامنے کوئی ایسا عمل انجام دے دے کہ جس سے اللہ ناخوش۔ یہاں کوئی حرام کی گفتگو ہے؟ اب آپ اس جملے کو منماتا سے ملا لیے، یعنی جیسے ہمارے اوپر فرض ہے اماموں کے سلسلے سے معرفت، ویسے ہی ہمارے اوپر فرض ہے ابو الفضل عباس کی معرفت۔ یہ نہیں ہے
کوئی یہ کہے نہیں ہم اماموں کی معرفت رکھتے ہیں. اگر آپ اماموں کی معرفت رکھتے ہیں، اماموں کے ساتھ عباس کی بھی معرفت رکھنا ضروری ہے. اب آپ عباس کے مقام کو سمجھیے کہ عباس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا. پروردگار نے عباس کے ذکر کو اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ اب جب حسین کا تذکرہ ہو تو عباس کا تذکرہ ہونا ضروری ہے. لعن اللہ، اللہ کی لعنت جو آپ کے حق کو نہ پہچانے. من جہل حقک، بہت عظیم یہ جملہ ہے. ایک صلوات بھیجیے. ایک اور صلوات بھیجیے. ایک اور جملہ میں جو بتانے جا رہا ہوں، فرمایا کچھ جملے ہم چھوڑ کے، چونکہ اب ٹائم نہیں ہے. وقلبی، امام فرما رہے ہیں انسان حیرت کر رہے گا، عقل پریشان ہے، عقل مبہوت ہے اس مقام کو دیکھنے کے بعد. وقلبی مسلم لکم، میرا دل مسلم لکم، آپ کے مقابل تسلیم ہے. امام چھٹے امام تسلیم ہے آپ کے مقابل میں. اگلا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے. وَأَنَا، امام فرما رہے کون؟ رئیس المذہب، چھٹے امام. وَأَنَا لَكُمْ تابع، اور میں آپ کے اے ابوالفضل تابع ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں رئیس المذہب آپ کے مقابل میں تابع ہوں. والمظہرین لامر اللہ ونہیہ، کیوں کہا جا رہا ہے؟ بس اس کی 1 منٹ کی تفسیر بہت ہے. امام وقت فرما رہے ہیں وَأَنَا لَكُمْ تابع. ہم جب پروردگار کی اوامر، پروردگار کی نواہی، پروردگار کے جلال، پروردگار کے جمال کو سمجھنا چاہتے ہیں، پروردگار کے رضا کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم امام کو دیکھتے ہیں، ائمہ اطہار کو دیکھتے ہیں. جہاں ائمہ اطہار رکے وہاں رضا الہی شامل، جہاں ائمہ اطہار کنارے گئے، پیچھے ہٹے، وہاں پروردگار کا غضب. حضرت عباس نے اپنے آپ کو حسین پہ اتنا فنا کر دیا کہ اب اگر کسی کو حسین کی مرضی دیکھنا ہے تو عباس کے چہرے پر نظر ڈالے. یعنی عباس و حسین ایک ہے جو 2 چہرے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسی لیے جب حضرت عباس گئے کربلا کے میدان میں، وہ عباس نہیں جا رہے تھے، حسین اپنے قلب و جاں سے کربلا کے میدان میں پہنچ رہے تھے. اگر عباس کو وہاں نیزہ لگ رہا تھا تو درد یہاں حسین کے سینے پہ تھا. انا تابع لکم، یعنی مظہر ہو گئے حضرت عباس اپنے وقت کے امام کے تمام اوامر ان کی رضامندی کے. یعنی اب اگر حسین کا ارادہ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ عباس کو دیکھیے، یہ ہیں عباس. بس آپ کی زحمت تمام، یہ ہے عباس. آج بہت جلدی گزر گیا. آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ ختم ہو گیا. کل ہی ایک آخری دن ہے کہ جو ہم اور آپ کو انشاءاللہ کے نصیب ہو، پھر اگلے سال نصیب ہو کہ نہ ہو کس کو کیا پتہ. اور اے حسین
آپ ہی کی وجہ سے حیات ہے، آپ ہی کی وجہ سے زندگی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں سے آپ حسین کو ہٹا لیے تو کیا کچھ نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ لائٹ بھی بند کر دیے تاکہ جس کو گریہ کرنا ہو آج گریہ کر سکے۔ آج ہمیں 2 ماؤں کو پرسہ دینا ہے۔ ایک ام البنین کو پرسہ دینا ہے اور ایک فاطمۃ الزہرا کو پرسہ دینا ہے۔ علی جب رسول کے پاس پہنچتے ہیں شادی کے سلسلے سے، تو رسول نے کہا تمہارے پاس کیا ہے علی شادی کے لیے؟ تو کہا میرے پاس زرہ ہے، شمشیر ہے اور ایک رہوار ہے۔ رسول نے کہا اے علی تم زرہ کو بیچ دو، چونکہ اب تمہیں ایک ایسی خاتون ملے گی کہ تمہیں آنچ آنے نہیں دے گی، اس لیے کہ جب تک کہ فاطمۃ الزہرا تھی تب تک کہ علی کو کوئی شکست نہ دے سکا۔ اور لوگ سمجھ گئے کہ اگر علی کو شکست دینا ہے تو پہلے فاطمۃ الزہرا کو شہید کرنا۔ اسی لیے جب حسنین نے علی سے کہا بابا ماں شہید ہو گئی، علی چہرے کے بل زمین پر گرے۔ جیسے رسول کے پاس علی تھے تو علی کے پاس فاطمۃ الزہرا تھی، ایسے ہی کربلا کے میدان میں حسین کے پاس ایک علمدار موجود تھا، حسین کے پاس عباس موجود تھے کہ جب تک عباس تھے تو حسین پر کوئی آنچ آنے نہ دیتے تھے۔ جب یہ کاروان مدینے پہنچا تو بشیر نے آواز دی یا اہل الیثرب قتل الحسین، حسین مارا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام البنین نے جب یہ سنا کہ حسین مارا گیا، کہتے ہیں ام البنین نے بہت جلدی برقع پہنا، اپنے عصا کو پکڑا، مسجد النبوی آئے، کہا اے بشیر کون سا حسین مارا گیا؟ کہا فرزند رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کا لخت جگر حسین مارا گیا۔ تو حضرت ام البنین فرماتی ہیں میں نہیں مانتی کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو مارے گا۔ کہا اے بی بی پہلے عباس مارے گئے پھر حسین مارے گئے۔ اب ماں ہے نا، اب ماں ہے، ماں دلاسا دیتی ہے، ماں اپنے آپ کو دلاسا دیتی ہے۔ جب کبھی کسی ماں کو کوئی خبر غم پہنچاتے نہیں وہ ایکسیڈنٹ نہیں، اس کا نہیں ہوگا، کسی اور کا ہوگا، ارے نہیں وہ صحیح، وہ ایسا کچھ نہیں، دلاسا۔ ماں کہتی ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عباس علی کا شیر، علی کا شیر جنگ نہ کر سکا۔ بشیر کہتا ہے بی بی عباس کے سر پہ ایک ایسا گرز آنی لگا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ پھر اب جلال آ گیا۔ حضرت ام البنین فرماتی ہیں اے بشیر میں اس کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں اپنے عباس کو کہ عباس گرز آنین کو اپنے 2 انگلیوں سے زمین پر پھینک دیتا۔ میں نہیں مانتی کہ عباس نے گرز کے وار کو نہیں روک پائے، بس یہ کہنا تھا ام البنین گرز لگنے سے پہلے عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، بس یہ سننا تھا
ام البنین کے ہاتھ سے عصا گری، ام البنین زمین پر بیٹھی، ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے پوچھا اے بی بی آپ اتنا تڑپ کے کیوں رو رہی؟ اللہ آپ کو صبر دے۔ فرماتی ہے اے بشیر میں کیوں تڑپ کے نہ روئی، میں ماں ہوں، میں یہ سوچ رہی کہ جب کوئی سالار گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، مجھے نہیں پتا جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تو پہلا منہ بس میں نے ختم کیا، میں نے سب ختم کیا، بس ایک منٹ آپ کے سامنے۔ عباس کے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، کچھ بچے خیموں میں بلند آواز سے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عباس خیمے میں داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ سکینہ فرماتی ہے بچوں کو بہت پیاس لگی۔ عباس مشکیزہ کو لیتے ہیں، اجازت طلب کرتے، اب تک اجازت نہیں مل رہی تھی، جب بھی عباس اجازت مانگتے ہیں عباس کو اجازت نہیں ملتی۔ عباس کہتے ہیں اے حسین گود کے پالوں کا لاشا آ گئے، اے حسین اوڑھوں کا لاشا آ گیا۔ حسین فرماتے اے حسین تم میری لشکر ہو، تم میرے سپہ سالار ہو، تمہاری وجہ سے بیویوں کے دلوں کا چین بنا ہوا ہے، لیکن جب پانی کی بات آ گئی حسین نے اجازت دی۔ عباس نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا، ایک ہاتھ میں علم کو پکڑا، بچے خیمے کے باہر آ گئے، ہاتھوں میں ننھے ہاتھوں میں کوزے ہیں، علم کو دیکھ رہے ہیں۔ عباس آگے بڑھے، ایک جگہ نشیب آیا، علم نشیب پہ گیا، بچوں نے کہا یہ علم کہاں گیا؟ سکینہ نے کہا عباس شط فرات پہ آئے ہیں، پانی بھر رہے ہیں۔ علم پھر سے نشیب سے نظر آنے لگا، سکینہ نے کہا بچوں تیار رہو، اب پیاس ہم سب کی بجھ جائے گی، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں سیراب کروں گا۔ لیکن ایک ایسا موقع آیا، یہ علم لڑکھڑانے لگا، سکینہ نے مشکیزہ پہ کہا میں دست دعا بلند کر دی، تم آمین کہنا، یا اللہ میرے امو جان خیر سے ہو، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ جہاں جہاں ظلم اور ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار ان اشکوں پر رحم فرما، پروردگارہ ہم سب کو اس لائق بنا دے ہم سب اپنے آپ کو شیعہ حیدر کرار کہہ سکیں۔